السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عرفان اصغر۔ علم کے نور میں آنے والوں کو خوش آمدید۔ عقل ظاہری اسباب میں گم ہے کہ آگ کو جلانا چاہیے، لیکن اللہ کا خلیل بے خطر اس آگ کے دریا کو پار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے براہ راست آتش نمرود کو آواز دی، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ میرے دوست ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے امتحانوں سے گزارا، لیکن انعام بھی بہت بڑا دیا۔ دنیا کا یہ اصول ہے کہ جتنی بڑی کوئی قربانی دیتا ہے اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ اس کو انعام دیتے ہیں، اور یہ ہمیں واضح طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور اس کی قوم نے آگ میں پھینک دیا۔ اس امتحان سے بھی ابراہیم علیہ السلام انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ سرخرو ہوئے۔ علامہ اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا ہے: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل سوچ رہی ہے کہ آگ کو جلا دینا چاہیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ یہ اللہ کے لیے ہی قربانی تھی۔ نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی اور وہ بیٹا جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر لیا، 86 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام دیا، اور وہ شیر خوار بچہ جو دودھ پیتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اسے بے آب ہو گیا سرزمین میں، یعنی عرب کے سرزمین میں اس کو چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے شکوے کا ایک کلمہ بھی نہیں نکالا، اور اپنی بیوی اور معصوم شیر خوار بچے کو عرب کی سرزمین پر چھوڑا ہے۔ نمبر 3، ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا، یہ جگر کا ٹکڑا، جب 13 سال کا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کی اپنی عمر 99 سال ہوئی، تو اسی بیٹے نے بڑے ہو کر دست و بازو بننا تھا، ان کی مدد کرنی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا، خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کو جھکا دیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم اسلم، مان لے، جھک جا، تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے۔ فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے آگے جھکتا ہوں۔ جتنی بڑی قربانیاں، اللہ نے انعام بھی اتنا ہی بڑا دیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام اتنا بڑا ان سے لیا، اور فرمایا کہ اذن، لوگوں میں اعلان کرو حج کا۔ کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ آواز جو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلی تھی کائنات کے کونے کونے میں پہنچا دی، اور اب پوری دنیا سے مسلمان اس خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کے قدم قدم کو یادگار بنا دیا۔ حضرت ہاجرہ جن پہاڑیوں پر دوڑی تھیں اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے، اس پانی کی تلاش میں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کی سعی کو مسلمانوں پر لازم کر دیا کہ جو بھی وہاں پر حج عمرہ کے لیے جائے گا اس پر سعی کرنی لازمی ہوگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے نکلنے والے اعمال کو قیامت تک اللہ نے زندہ کر دیا۔ صفا اور مروہ کی سعی ہو، زمزم کا چشمہ، بیت اللہ کی تعمیر، مقام ابراہیم، اور مینا کے اندر شیطانوں کو کنکریاں مارنا، اسی طرح قربانی، یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہ سنتیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت تک ان کو جاری کر دیا۔ تعالیٰ نے بہت بڑا اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا کہ قیامت تک ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ رہے گا، ان کی سنتیں بھی زندہ ہیں، ان کا نام بھی زندہ ہے، اور ہر مسلمان جو بھی نماز پڑھے گا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر سلام بھیجے گا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اور آپ کے اوپر سلام اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھیجتا رہے گا۔ اور اسی طرح وہ وادی جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑا تھا، اس میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کے اندر وہ وادی غیر عزیز زرع، یعنی کاشتکاری کے قابل نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں کی برکتیں پوری دنیا میں پہنچا دی۔ مسلمان بیت اللہ میں جائیں یا نہ جائیں، یعنی کوئی مسلمان جائے یا نہ جائے، لیکن وہ پانی کی ضرور طلب کرتا ہے۔ جب بھی کوئی وہاں سے آتا ہے تو آب زمزم کا پانی ضرور برکت کے لیے پیتا ہے، اپنی آنکھوں کو لگاتا ہے۔
اسی طرح سے کھجوروں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پہنچا دیا، اور پوری دنیا کے میوے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جمع کر دیے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا حج کا، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ اعزاز دیا، اور دوسرا یہ اعزاز دیا کہ روئے زمین کا سینٹر یہ بیت اللہ ہے، تو بیت اللہ میں آواز لگانے کا اعزاز ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا، زمین کا سینٹر بھی، اور ایک طرف ہم دیکھیں تو آسمان کا سینٹر بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، پہلے آسمان سے چلے، 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور بیت المعمور یہ آسمان کا سینٹر ہے، آسمانوں کا سینٹر ہے اور مرکز ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف انسان کرتے ہیں، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی یادگاریں، اور بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں، وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی یادگار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جتنی بھی قربانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے قربانیاں لیں، لیکن ان قربانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے اعزاز دیے، اور فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ابراہیم کی پیروی کریں، اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں جو کہ ان کی ملت حنیف یعنی یکسوئی والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے سیدھا راستہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ چنانچہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور ان کے اعزاز کا مختصر ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کے راستے میں آنے والی قربانیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ سہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق۔ اسلام سے متعلق یا ہسٹری سے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی معلومات لینی ہوں، تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ علم کے نور کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اور اس کو دیکھنے کے لیے، واچ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔